اب اس کو مرغے مل رہے ہیں، بریانیاں مل رہی ہیں، بہنیں بھی باہر بیٹھ کے اچھے طریقے سے کھانے کھا رہی ہیں. تو کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ جائیں اس چور کا کیس آپ عدالت میں لڑیں. آپ کہتے تھے نا جی ہم عدالتوں کے ساتھ مل جاتے، عدالتوں کے ساتھ تو آپ ملے ہوئے تھے. ایک بندے کی وہ ابھی وہ ان کا ایک چیف منسٹر ہے جو وہ موٹر وے پشاور ٹول پلازا سے جو دوڑتا ہے، قیدی نمبر 304 کے کیا نام ہے 804، اڈیالہ جیل کے باہر بریک مارتا ہے، پھر واپس چل جاتا ہے، کبھی سندھ جاتا ہے. صوبے میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے. صوبے کی عوام کا سہیل افریدی صاحب آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. آپ کو صرف یہ ہے کہ افغانستان کی پالیسی کو ٹو کرنا، اپنی مسلح افواج کی تذلیل کرنا. کیا یہ آپ کی پالیسی کا حصہ ہے؟ جو آپ نے بیجا ہے وہ اللہ کی طرف سے آج آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے. بدقسمتی سے پھر 2018 کے بعد ایک ایڈونچر کیا گیا، عمران خان کو لا کر فیض حمید کی قیادت میں اس کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. یہ ابھی ہمیں کوئی تانے دیتے ہیں فارم 47-7، وہ کیا تھا؟ وہ فارم وہ فیض حمید کا فل کیا ہوا تھا. جب ہمارے کینڈیڈیٹ کو آپ نے باہر کیا، حنیف عباسی صاحب کو الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے آپ نے ڈسکوالیفائی کیا. بھول گئے وہ تاریخی رات؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہم. آپ نے کون سا ایسا ظلم جو آپ نے ہماری جماعت پہ نہیں کیا؟ مریم نواز شریف کا آپ دروازہ توڑتے ہیں کراچی کے ہوٹل میں، مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ ہتھکڑی لگاتے ہیں نواز شریف کے سامنے جیل کے اندر. وہ تکلیفیں بھول گئے ہیں. میں نے اپنی اہلیہ کا جنازہ نہیں اٹھایا. مجھے کہا گیا کہ جی نہیں چھوڑیں گے، ہمیں نہیں آنے دیا پاکستان. تو یہ کم ظلم تھے. آپ نے نواز شریف کی جو اہلیہ کا انتقال ہوا، آپ نے نیو یارک کے اندر، آپ اقوام متحدہ کے فورم پہ گئے ہیں، آپ وہاں پہ نواز شریف کی تصویریں، اس کی جو وائف کی ڈیتھ کی ہوئی وہ افسردہ بیٹھے تھے، اس کا مذاق اڑایا گیا. تو آج اس کا خمیازہ عمران خان، یہ اللہ کی پکڑ ہے، تمہیں بندوں نے نہیں پکڑا ہوا. تم انتشار پھیلانے کے ماسٹر تھے. تم نے فارم 47 کی ایجاد تم نے کی تھی اس وقت جب 2018 کا الیکشن تم نے چوری کیا. تم نے آر ٹی ایس سسٹم فیض حمید کے ساتھ مل کر بند کیا. تم نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے سب کو چن چن کر ہرایا. تم نے پورے ضلع کی ووٹیں ایک ایک حلقے میں منتقل کی، نادرا کا استعمال کیا. تم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے الیکشن کو چرایا. تم سب سے بڑے پاکستان کے چور اور ڈاکو تھے جس نے پاکستان کی قوم کو تفریق میں ڈال دیا. تم نے سیاست کو گالی بنایا. تم نے نوجوانوں کے کلچر کو خراب کیا. آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا میڈیا سیل، ہماری جری فوج، بہادر فوج، جس نے انڈیا کو سبق سکھایا، ایک نہیں 20 مرتبہ سکھایا. پچھلے سال پوری دنیا میں پاکستان کی مسلح افواج نے اپنا لوہا منوایا. آج اسی کی وجہ سے جو شہباز شریف صاحب ہیں دن رات کام کر رہے ہیں. آج پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہو رہی ہے. 126ویں نمبر پہ آپ کا پاسپورٹ تھا، 98 نمبر پہ آ گیا. تو یہ ٹائم لگا ضرور. فصل بوئی، ہم نے تکلیفیں کاٹی، ہم نے اپنی جو سیاست ہے اس کو کمپرومائز کیا، اس کا ہمیں نقصان ہوا. تو یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ تم پاکستان کے ساتھ مس ایڈونچر کرو. ایک بندے کی وہ ابھی وہ ان کا ایک چیف منسٹر ہے جو وہ موٹر وے پشاور ٹول پلازا سے جو دوڑتا ہے، قیدی نمبر 304 کے کیا نام ہے 804، اڈیالہ جیل کے باہر بریک مارتا ہے، پھر واپس چل جاتا ہے، کبھی سندھ جاتا ہے. صوبے میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے. صوبے کی عوام کا سہیل افریدی صاحب آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. آپ کو صرف یہ ہے کہ افغانستان کی پالیسی کو ٹو کرنا، اپنی مسلح افواج کی تذلیل کرنا. کیا یہ آپ کی پالیسی کا حصہ ہے؟ آپ یہ فیصلہ کر لیں تحریک انصاف کے جو سہیل افریدی اور ان کی ٹیم ہے، کیا آپ پاکستان کے ساتھ ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہیں؟ آپ اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی صف میں کھڑے؟
یہ آپ نے تیسری حکومت ہے آپ کی. آپ کے ہوتے ہوئے جو نیشنل پالیسی بنی تھی دہشت گردی کے خلاف, اس کے مطابق جو امپلیمنٹیشن تھی, وفاق نے آپ کو پیسے دیے, آپ نے وہ پیسے یوٹیوبرز میں بانٹ دیے, آپ نے وہ پیسے اپنے سوشل میڈیا کو بانٹ دیے, آپ نے وہ پیسے ان لوگوں میں بانٹ دیے جو فوج کو گالیاں دیتے تھے, جو سیاستدانوں کو گالیاں دیتے تھے. آپ نے وہ پیسے اس میں بانٹے, آپ نے وہ پیسے ان میں بانٹے جنہوں نے مدینہ کی سرزمین کو, پاک سرزمین کو, اپنے ناپاک ارادوں کی آپ نے اس کو وہاں پر ہماری لیڈرشپ کو گالیاں دی. جہاں پہ اونچی سانس لینا تک منع ہے مدینے میں, آپ نے وہاں پہ بھی سیاست کا مرکز جمایا. آپ نے قوم میں بدتمیزی, اب کیا کر رہے ہیں, کبھی ڈرامہ کرتے ہیں. جائیں آپ, کیا نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے, ہماری قیادت کو 20-25 دن کے بعد عدالت کے ذریعے, جب فیملی کو وہ بٹھاتے تھے, 8-10 لوگ بیٹھ جاتے تھے ساتھ, ملاقات عمران خان کے دور میں ایسے ہوتی تھی. اب اس کو مرغے مل رہے ہیں, بریانیاں مل رہی ہیں, بہنیں بھی باہر بیٹھ کے اچھے طریقے سے کھانے کھا رہی ہیں. تو کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ جائیں اس چور کا کیس آپ عدالت میں لڑے. آپ کہتے تھے نا جی ہم عدالتوں کے ساتھ مل جاتے, عدالتوں کے ساتھ تو آپ ملے ہوئے تھے. آپ نے وہ جو 3-4 گروہ تھا ڈاکوؤں کا, ججز کا, جو ریٹائر ہو گئے بندیال کی صورت میں, آپ کو وہ سارے چیف جسٹس, وہ بابا ڈیم کی صورت میں, آپ کو سارے وہ ملے جو آپ کو گڈ ٹو سی یو کہتے تھے. آپ کو عادتیں بری پڑی ہوئی. آپ نے نہ صرف ملک کا بیڑا گرک کیا, پاکستان کے نوجوانوں کا بھی آپ نے بیڑا گرک کیا. آپ نے اسمبلی کو گالی بنانے کی کوشش کی ہے. تو لیکن اب انشاءاللہ تعالی جو پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کام کری ہے, وہ کل کہہ رہا تھا نا, میں نے اس کا بیان پڑھا, وہ بنارسی ٹھگ کا, کہ جی کمپیریزن کس چیز کا, اور بھئی ہم دوڑتے نہیں ہیں ٹول پلازا ٹو ٹول پلازا, ہماری دوڑ نہیں ہے. ہماری جو ہم پرفارمنس کے اوپر بیس کرتے ہیں, جو مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے. جاؤ دیکھو, سندھ بلوچستان کے پی سے لوگ آتے ہیں, دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم پیرس آ گئے, پتہ نہیں. تو یہ ہماری پالیسی ہے. آپ قانونی جنگ, اپنی چوری کی جنگ آپ اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں جی ہم کیسے آپ کو روک سکتے ملاقات کرنے پہ. جائیں عدالت میں جائیں, آپ عدالت کے ذریعے جو مرضی کریں, لیکن جو جیل مینیول ہے اسی کے مطابق جیلرز نے کرنا ہے. ہمیں تو آپ ٹیلی فون کال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. نواز شریف صاحب کو جب ان کی وائف بہت کرٹیکل پوزیشن میں تھی, انہوں نے کہا آخری بات کرا دو, وہ بھی نہیں کرائی. تو بھائی جو آپ نے بیجا ہے وہ اللہ کی طرف سے آج آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نہ ماؤں بہنوں کے خلاف زیادتی کے حق میں نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہوں گے. نہ آپ نے کتنے پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ تنخواہیں لیتے ہیں آ کے, کبھی کسی غریب کارکنوں کو جو 10-10 سال ان کی وجہ سے, ان کے بہکاوے میں آ کر 10-10 سال کی سزائیں بھگت رہے ہیں, کیا انہوں نے کبھی ان کے گھروں میں روٹی دی ہے؟ جا کے پوچھا ہے کبھی کہ آپ کا حال کیا ہے؟ یہاں پہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, اپنی تنخواہیں لیتے چلے جاتے ہیں. جائیں ان غریبوں کے گھروں میں جن کے بچوں کو آپ نے 10-10 سال سزا دلائی 9 مئی کا واقعہ کر کے. کبھی تاریخ میں نہیں ہوا 9 مئی کا واقعہ, لیکن آپ نے کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں, گالی دیتے ہیں آپ ہماری فوج کو, ہماری حکومتوں کو, سیاستدانوں کو. سیاستدان جنہوں نے ملک بنایا, ہماری مسلح افواج جنہوں نے ملک بچایا, تو آپ ملک بنانے اور بچانے والوں کے خلاف آپ نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ منطقی انجام تک پہنچے گی. عمران خان آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہا, اب آپ کا مقدر جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمیں اللہ نے پہلے بھی بھیجا تھا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, اب بھی ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں انشاءاللہ روشن ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے گفتگو سے لگ رہا ہے کہ حکومت